بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی کتاب الایمان ہماری شروع ہونے والی ہے۔ الحمدللہ ہم کتاب بعد الوحی ختم کر چکے ہیں۔ اس کی ایک وضاحت رہ گئی ہے، بہت ساری وضاحتوں میں سے رہ گئی، لیکن جو پچھلی حدیث کی وضاحت تھی جو ضروری تھی کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ابو کبشہ کا معاملہ بہت بڑا ہو گیا، تو انہوں نے آپ کو ابو کبشہ کیوں کہا؟ اس پہ چند اقوال ہیں۔ عمدۃ القاری کے حوالے سے وہ اقوال میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ ابو خزاعہ کا ایک شخص تھا جو شعرا نام کے ستارے کی پوجا کرتا تھا، اور اس کا نام تھا وجز بن غالب۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں انہوں نے ان کو اس کی طرف منسوب کر دیا، کیونکہ اس نے بھی اپنا بت پرستی کا دین چھوڑ کر ستارے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ تو معاذ اللہ وہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے بھی اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر نئے دین کی ترویج شروع کر دی ہے۔ ایک قول یہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کے نانا ابو کبشہ تھے، یعنی وہب بن عبد مناف وہ بن زہرہ جو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دادا تھے، ان کی کنیت ابو کبشہ تھی۔ اور بھی قول ہیں اس میں ابو کبشہ یعنی کبشہ کے بیٹے کہنے کی مختصر سی وجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اگلی جو بحث ہماری کتاب الایمان کی ہے وہ ہے سب سے پہلی بحث جو امام بخاری نے خود چھیڑی۔ پہلے میں آپ کو امام بخاری کے اقوال سناتا ہوں، اور جو آپ نے قرآن پاک کی آیت لکھی ہم وہ سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ باب الایمان وقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص۔ یہ باب ہے ایمان کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور یہ فعل، عمل، قول، فعل اور کا نام ہے، اور کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے۔ امام بخاری نے اس بحث کی طرف اشارہ کیا اور قرآن پاک کی آیت لکھی وزدناہم ھدی، ہم نے ان کی ہدایت زیادہ کی۔ یہ سورہ کاف کی آیت نمبر 13 لکھی۔ پھر سورہ مریم کی آیت نمبر 76 ہم نے لکھی ویزید اللہ الذین اہتدوا ھدی، کہ اللہ نے زیادہ کرتا ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کی ہدایت کو۔ اسی طرح سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 17 میں ہے والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جو ہدایت یافتہ ہیں اللہ ان کی ہدایت زیادہ کرتا ہے اور ان کو تقویٰ عطا کرتا ہے۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 میں ہے وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمان، اور ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 میں ہے اَيُّكُمْ زَادَتْهُمْ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ منافق پوچھتے ہیں جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کس کا ایمان بڑھا، تو اللہ نے فرمایا جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ قُلُوبُهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، اور جن کے دلوں میں کجی ہے ان کا رجس بڑھتا ہے، پلیدی بڑھتی ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک اور قول سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر قولہ جل ذکرہ فاخشوہم فزادہم ایمانا، ان سے کہتے ہیں ڈرو تو ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے۔ آیت نمبر 173 سورہ آل عمران۔ اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 ہے وما زادہم الا ایمانا تسلیما، ان کا ایمان اور ان کی رضا ہی بڑھی، ان کا اللہ کے سامنے سر جھکانا ہی بڑھا۔ اسی طرح حدیث ہے والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے بغض رکھنا ایمان میں سے ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیتیں اور حدیث کا یہ حصہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کتاب الایمان کے شروع میں ترجمۃ الباب کے تحت لکھا ہے۔ اب یہاں پر بحث یہ ہے کہ کیا ایمان کم زیادہ ہوتا ہے؟ اب ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کم زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ بحث ہے، انشاءاللہ اس پر ہم نے آج کلام کرنا ہے۔ پہلے تو یہ بحث ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ ایمان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تصدیق جازم کا نام ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے امام سعد الطفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مقاصد، اس کی جلد 3 صفحہ نمبر 418 کے اوپر یہ مکتوبہ نور رضویہ پبلشر، اس کے اندر آپ یہ بحث لکھتے ہیں۔ مختلف لوگوں کے مختلف قوال ہیں، بعض عمل کو بھی اب شامل کرتے ہیں، یعنی تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان، اس کا نام ایمان کہتے ہیں۔ اور پہلا جو قول ہے وہ تصدیق جازم کا، یعنی تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما علم مجیئہ بہ بالضرورہ، جو آپ لے کر آئے ہمیں ضروری طور پر علم ہے، ہمیں پتہ ہے، یقینی طور پر پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے کر آئے ہیں، اس کی تصدیق کا نام ایمان ہے۔ تو ایمان تصدیق جازم کا نام ہے۔ اس پر بحث آپ نے فرمائی ہے کہ ایمان تو اس بات کا نام ہے نا کہ پھر شک ہی نہ ہو، تو پھر کم زیادہ ہونا، مقدار کا بڑھنا جڑنا، یہ تو سمجھ نہیں آتا۔ مطلب یہ ہے کہ اصل ایمان جو ہے وہ قابل نقص اور زیادتی نہیں ہے۔ ہاں جو حدیثوں قرآن کے اندر ایمان کے بڑھنے کا تذکرہ ہے وہ ایمان کی نورانیت اور روحانیت ہے۔
گناہ سے انسان کی نورانیت زائل ہوتی ہے، نیکی سے انسان کی نورانیت بڑھتی، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثال حدیثوں میں ہے کہ جب انسان گناہ کرتا تو کالا دبا لگ جاتا ہے، جمعہ چھوڑتا کالا دبا لگ، توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے، نہیں تو پھر وہ مزید بڑھتا جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مفہوم میں خلاصہ یہ بنتا ہے، پھر اس کی شرح بھی ساتھ کر لیں تو انسان کو کفر اور اسلام میں فرق ہی مٹ جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں ایمان کے مضبوط اور اس کم اور زیادہ ہونے کی تشریح حدیث میں ہی بیان کر دی گئی۔ ایک تشریح یہ ہے پھر اس پر کہ مومن بھی ہی بڑھتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایمان جس چیز پر لایا جا رہا ہے وہ مومن بھی ہی بڑھ رہا ہے۔ مثلا پہلے ایک آیت پر ایمان تھا، دوسری آیت آئی، دوسری آیت پر ایمان آ گیا، تو مومن بھی ہی بڑھا، تصدیق ویسے کی ویسی ہے۔ یعنی 100 آیتیں، 1000 آیتیں، 6000 سے زائد آیتیں آ گئی، تو جس طرح پہلی آیت کی تصدیق تھی اسی طرح آخری آیت کی تصدیق بھی ویسے ہی ہے، یعنی ایمان ویسے قائم ہے۔ ہاں وہ مومن بھی ہی جس پر میں نے ایمان لانا ہے وہ بڑھتا جا رہا۔ اسی کو سورۃ توبہ میں بیان فرمایا گیا کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ جب آیت آتی کہتے ہیں کس کا ایمان بڑھا، یعنی کس کی وجہ سے کس کا مومن بھی ہی بڑھ گیا، اور جس کے دلوں میں کجی ہے وہ یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کے ایمان بڑھتے ہیں، وہ اس پر مزید ایک جس پر ایمان لانا ایک اور آیت آ گئی، اور جن کے دلوں میں نفاق ہے ان کا رجس اور پلیتی بڑھتی ہے۔ تو لہذا ہمارے نزدیک ایمان تصدیق جازم کا نام ہے، عمل ایمان میں، اصل ایمان میں داخل نہیں، اس کی روحانیت اور نورانیت میں داخل ہے۔ خارجہ، خوارج اور معتزلہ کے نزدیک، خارج کا تو موقف یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، معتزلہ کے نزدیک نہ کافر ہوتا ہے نہ مسلمان رہتا ہے۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں جو امام بخاری خود بھی ان باتوں کا رد کریں گے۔ تو لہذا ایمان کامل کا نام ہے ایمان بڑھنا، اور ایمان ناقص ہو جاتا ہے، تصدیق کمزور ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہم ایمان کم ہو گیا۔ اسی کو قرآن پاک نے بیان کیا۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔